کہاں گئی وہ سیتا मैया اور کہاں ہے اب مریم؟ بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے وشنو پران۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب زمانہ برا آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی اور 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہا بھارت۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو اور بیٹی جوان ہو تو دونوں کو تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باپ بھی جوان بیٹی بھی جوان، دونوں کو ایک جگہ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں سے زنا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ شیطان کا لقمہ بن جایا کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن۔ اس میں سیتا جی بھابھی ہیں، لکشمن جی دیور ہیں۔ ان کو پوچھا جا رہا ہے بھابھی کا چہرہ بتاؤ، کیسا چہرہ ہے؟ بھابھی تمہاری لمبی ہے یا ناٹی ہے، گوری ہے یا کالی ہے، کیسی ہے چہرہ بتا دو بھابھی ہے۔ کہاں وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے باہر نکلتی ہے، پردے کے اندر رہتی ہے، باہر ہی نہیں نکلتی۔ جب باہر نکلتی ہے تو گھونگھٹ ڈال دیتی ہے۔ میں دیور ہو کر کے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا، چلتے ہوئے میں نے پیر دیکھا ہے، پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رگ وید۔ اس کتاب میں لکھا ہے ہندوستان کتنا خوبصورت تھا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو مسلمان سب کے یہاں پردہ تھا، فیشن نہیں تھا، یہ ہندوستان کی ریت تھی، ہندوستان کا رواج تھا۔ اس رگ وید میں لکھا ہے برہما نے عورت کو عورت بنایا تو وہ نگاہ کو نیچے رکھے، اوپر نہ رکھے۔ برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے وہ پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھے، پیر سمیٹ کر کے بیٹھے۔ برہما نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے اس کے اندر کا جسم باہر آ جائے۔ ایک آدمی جب اپنی اس کی بیوی نکلتی تھی باہر تو وہ کہتا تھا اوڑھنی رکھ کر کے جاؤ، مجھ کو اوڑھنی سے بہت نفرت ہے، یہ گھونگھٹ سے بہت نفرت ہے، اوڑھنی ہٹا کر کے جاؤ۔ سال بھر 6 مہینہ جب عورت بے پردہ نکل گئی، اکبر الہ آبادی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس کی جورو کا کسی اور سے چکر ہو گیا، وہ 9-11 ہو گئی۔ اب یہ پولیس کے پاس آیا رپورٹ لکھانے کے لیے تو کیا کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھی گئی وہ بھی گیا، رو کر کے رپورٹ لکھا رہا ہے۔ کہاں گئی وہ سیتا मैया اور کہاں ہے اب مریم؟ بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ آخری پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ کا پیغام ہے۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، جب دل ملانے ہاتھ ملانے سے کیا ہوگا؟ ذرا ادھر بھی دھیان رکھیے، جلدی سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا، بلی نے راستہ کاٹا، اب وہ ڈسک بریک مارتا ہے، 20 بار ادھر تھوکتا ہے، 20 بار ادھر تھوکتا ہے، کیوں؟ آگے خطرہ ہوگا۔ لکھا غلط ہے، آگے اگر خطرہ ہوگا تو اپنے پاپ کی وجہ سے ہوگا، خطرہ اگر ٹلے گا تو اپنے پن کی وجہ سے۔ لیکن دیکھیے قصور اپنا ہے، الزام بلی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے، بن بیچارہ کیا کرے، جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ کوا اگر چھپر پر بولے تو کیا کہتے ہیں کہ دماد آ رہا ہے،
اگر پورب کے چھپر پر بولے تو کہتے ہیں سمدھی آ رہا ہے. بازار میں 1000 کوا بولتے ہیں کتنے داماد آ رہے ہیں, کتنے شوہر آ رہے ہیں, کتنے سمدھی آ رہے ہیں. شاعروں نے کسی بات کو مشہور کر دیا, اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا. کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش, کاغا آئے منڈیر پر بھیجے کون سندیش, بھیا کے سنگ اس برس, بھیا کے سنگ اس برس, بھابھی گئی بدیش, بھابھی گئی بدیش. سانپ اور بکری میں فرق دیکھیے. بکری گھاس کھا کر کے دودھ دیتی ہے مالک کو, لیکن سانپ مالک کا دودھ پی کر کے مالک ہی کو ڈس لیتا ہے. یہ ہوا نمک حرام کہ جس کا نمک کھایا اسی کی نمک حرامی کیا. ایک مثال ہے, بہت خوبصورت چھوٹا بچہ ہے آپ کا, اس کو آپ کوئی تحفہ دینا چاہیے, چاکلیٹ دیجئے, وہ باپ کا منہ دیکھتا ہے, پکڑتا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ باپ نے جیسے ہی اشارہ کر دیا وہ لپک لیتا ہے, باپ کا اشارہ نہیں ہے وہ پکڑتا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ باپ کی اجازت ہے تو پکڑیں گے, باپ کی اجازت نہیں ہے تو نہیں پکڑیں گے. ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں سوچتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں ہے. اس نادان بچے سے بھی ہم بدتر. بکری کو گھاس لا کر کے آدمی دیتا ہے, بھوک میں بکری گھاس کھا رہی ہے, پتا کھا رہی ہے. جیسے ہی مالک نے اس کو پکارا وہ گھاس چھوڑ کر کے اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور ہمارا خدا سرکاری اعلان مسجد سے کرتا ہے, ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے, ہم اس بکری سے بھی بدتر ہیں. آخری مثال ہے, آپ دیکھیں گے رات کا بچا ہوا بھات ہے, اس کو صبح آدمی پانی ملا کر کے کھاتا, اس کو پنتا بھات کہتے ہیں. ایک آدمی کھا رہا تھا سبحان اللہ, ایک آدمی کھا رہا تھا ماشاء اللہ, ایک آدمی کھا رہا تھا الحمدللہ. لوگوں نے کہا تم نے خدا کی عادت بگاڑ دیا. اتنا جب اللہ کا شکر ادا کرو گے باسی بھات کھا کر کے تو روزانہ باسی بھات ہی کھلائے گا. ایک دیکھو, ہم کو جب تک بریانی نہیں ملتی ہم اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا, بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا. یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا, کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا. کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا, بحر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما, آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا. کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, تیار رہیے, ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تیسرا بڑا خوبصورت پیغام, جلدی سے مہمان آ چکے ہیں, ان کے لیے مجھے وقت فارغ کرنا ہے. آپ بہت دھیان سے سن لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا, اللہ کے رسول کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, ان کی فیملی کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا, ابو بکر عائشہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, تمہارا کیا خیال ہے, تمہاری بیٹی ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھ کو ہر حال میں تسلیم ہوگا. حضرت عثمان سے پوچھا, عثمان عائشہ کے بارے میں, میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی چپل میں نجاست تھی, آپ کے جوتے میں نجاست تھی, اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے نہیں دیا. کہا پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد مسجد میں آئیے, ایسا ہو نہیں سکتا, آپ کی بیوی ناپاک آپ کے پاک بستر پر آ جائے, ہو نہیں سکتا. حضرت علی سے پوچھا, علی تم کیا کہتے ہو میری بیوی کے بارے میں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, آپ کے پاک بستر پر کوئی ناپاک عورت بیٹھ نہیں سکتی.
حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ کہ یا رسول اللہ عائشہ کا نکاح خدا کی مرضی سے ہوا تھا، عائشہ کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اگر عائشہ غلط عورت ہوتی تو خدا خود عائشہ کو آپ کے گھر سے نکال دیتا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے جملے سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ ماں کی عمر بیٹی کی عمر برابر ہے۔ آپ کہیں گے کہ ماں کی عمر بیٹی کی عمر دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، دونوں کی عمر برابر، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں دل کی بات جوان بیٹی سے کہہ دیتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں فاطمہ مسکراتی ہے تو عائشہ نے کہا بیٹی بے موقع کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا۔ کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ تو کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو مر جائے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا میں بھی انتقال کر جاؤں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے تو جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا قبر سے نکل کر کے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، 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 حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پہ ہے محمد کا قیام۔ قرآن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، بیچ بیچ میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مدرسے میں لائٹ چل رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استاذ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ استاذ ہاتھ کا پنکھا، تاڑ کا پنکھا لے کر کے بچے کو جھیلتا رہتا ہے، اور بچے جھوم جھوم کر کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایک نواب صاحب آگے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، 10,000 سونے کے سکے دے دیا استاذ کو انعام میں۔ واہ صاحب کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بچے تمہارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو۔ وہ کہنے لگا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا، اتنا بڑا پیسہ آپ نے دے دیا؟ کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، تم 1 نمبر کے دنیا دار نظر آ رہے ہو، قرآن کے مقابلے میں تم 10,000 کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جوان کی شادی ہو گئی، 1 سال بال بچہ نہیں، جوان کی شادی ہو گئی، 2 سال بال بچے نہیں۔ اب لوگ کہتے رہے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ جواب کیسے دے، خدا سے کہتا میرے پروردگار بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ساری دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا۔ اللہ نے سن لیا، اس کو بیٹی مل گئی، لیکن جب بیٹی جوان ہوئی تو پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا دنیا کی ہر دولت دے کر کے بیٹی کو رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کرے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی جب زندہ رہے شادی سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ماسٹر بنے اور حافظ قرآن بنے، راستہ میں بتا رہا ہوں،
5 سال اپنے بچے کو آپ مدرسے میں داخل اسکول میں پڑھائیے. 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. یہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے آپ اس کو ٹیوشن کرائیے, گارنٹی ہے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اور سارے بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل ہو نہیں سکتی.